ایک اور رمضان یعنی ایک اور موقع خود کو اپنے رب کے قریب کرنے کا، اپنے گناہ معاف کروانے کا، اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کا، وہ دعا جو پورے سال میں ہماری قبول نہیں ہوئی اس کی قبولیت کا، اپنے تمام تر گناہ چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا ہو یا بڑا سے بڑا کوئی گناہ ہو اس کو معاف کروانے کا، خود کو سدھارنے کا اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنے کا ایک بہترین موقع۔ یقین کریں آپ بہت خوش قسمت ہیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت و تندرستی کے ساتھ اس مبارک مہینے میں داخل کیا ہے، آپ کو اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا ہے، تو آپ بہت زیادہ لکی ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے رب کے حضور شکر ادا کریں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ جو پچھلے سال رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ جنہوں نے روزے رکھے، وہ آج ہم میں نہیں ہے، اور بہت سے لوگ جو کہ پچھلے رمضان روزہ رکھنے کے قابل تھے، صحت و تندرستی ان کی صحت بالکل صحیح تھی، ان کو کوئی بیماری نہیں تھی، تو بہت سے لوگ آج ایسے ہیں ہمارے بیچ جو کہ زندہ تو ہیں لیکن ان کی صحت ان کو اجازت نہیں دے رہی روزے رکھنے کی، اس مبارک مہینے کی عبادات کو بچا لانے کی، کیونکہ صحت و تندرستی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر آپ زندہ بھی ہیں اور صحت و تندرستی والی زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے اور آپ کو رمضان کے اس مبارک مہینے میں داخل ہونے کا موقع اللہ آپ کو دے رہا ہے، تو اس کے لیے آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس رمضان کے مہینے میں اپنے رب کو راضی کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، نیک کام بچا لائیں، آپ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں، اپنے اندر جتنی برائیاں ہیں ان کو آپ اپنے اندر سے نکال۔ ایسا ہوتا ہے کہ رمضان آ کے چلا بھی جاتا ہے اور ہماری زندگی وہیں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم رمضان سے پہلے تھے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے سے لطف اندوز اس کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم اسی وقت فیضیاب ہو سکتے ہیں جب ہم نے اس مہینے کے لیے خود کو تیار کیا ہوگا۔ اس رمضان کے مہینے کی آمد سے پہلے ہم اپنے آپ کو روحانی طور پر، جسمانی طور پر اور عملی طور پر جو ہے نا اپنے آپ کو ریڈی کریں اس مبارک مہینے کے لیے، تاکہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں، اور ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنے رب کے قریب نہیں جا پاتے، وہ گناہ جو ہے نا پردہ بن کے پردے کی مانند ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ حائل ہوتے ہیں اور ہمیں اپنے رب تک پہنچنے نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیں عبادات میں لطف محسوس نہیں ہوتا، عبادات میں خلوص، عاجزی اور انکساری ہماری پیدا نہیں ہوتی، اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں اگر ہم نے رمضان سے پہلے اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنے کی کوشش نہ کی نا، تو رمضان کا پورا مہینہ ہمارا ایسے ہی گزر جائے گا، ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بالکل بھی فیضیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم رمضان کی آمد سے پہلے ہی اپنے آپ کو ریڈی کریں، اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنے کی کوشش کریں، کچھ ایسے اعمال ہم بچا لائیں، ہماری روحانیت میں اضافہ ہو۔ ہم بس آج کی اس ویڈیو میں آپ سے 5 ایسے پریکٹیکل طریقے آپ سے میں شیئر کروں گی جن کو فالو کر کے آپ رمضان کی آمد سے پہلے ہی خود کو اپنے رب کے قریب کر سکتے ہیں، اپنی روحانیت میں اضافہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ رمضان کے مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتیں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں، اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب لے جا سکیں۔ بس اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ رمضان کے اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں، اپنی روحانیت میں اضافہ کر سکیں، اپنے روح کو پاکیزہ کر سکیں، تو یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں۔ انشاءاللہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس میں آپ کو یقیناً کامیابی ہوگی، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا اور آپ رمضان کے مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں گی۔ تو وداؤٹ ٹائم ویسٹ یہ آپ کو وہ پریکٹیکل ویز بتاتی ہوں 1 by 1 جن کو آپ فالو کر سکتی ہیں، اپنے آپ کو رمضان کے لیے ریڈی کر سکتی ہیں، اپنی روحانیت میں اضافہ کر سکتی ہیں، رمضان سے پہلے اپنی روح کو، اپنے دل کو پاکیزہ کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کر سکتی ہیں۔ چلیے سب سے پہلے اپنے رب کی طرف اپنا پہلا قدم بڑھاتے ہیں، ابھی اسی وقت اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے۔ اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اور رمضان دیکھنا نصیب کیا، اس کے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھنا آپ
کو نصیب کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دے رہا ہے اپنے قریب آنے کا۔ اس بات پر سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کر کے پہلا قدم اپنے رب کی طرف بڑھائیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو پچھلے رمضان ہمارے درمیان تھے، ہمارے ساتھ جنہوں نے روزے رکھے، وہ آج ہم میں نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اگر زندہ ہیں تو وہ ان کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکے، یعنی کہ ان کے پاس صحت اور تندرستی والی زندگی نہیں ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں، صحت و تندرستی والی ایک اور زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور آپ کو رمضان کے مہینے میں انٹر آپ ہوئے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کی، ایک اور رمضان آپ کو عطا کیا تاکہ آپ اس مبارک مہینے میں اللہ کے قریب ہو سکے، اس کے روزے رکھ سکیں، اس میں عبادات بجا لا سکیں، اپنے گناہوں کی مغفرت ادا کر سکیں۔ بس یہ آپ ایک چھوٹا سا عمل کریں اور اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرنے کی طرف بڑھیں۔ شکر ادا کرنے کا سب سے پرفیکٹ طریقہ یہ ہے کہ جو میں بھی کرتی ہوں، آپ 2 نفل ادا کریں، باوضو نماز پہ بیٹھ کے اور سجدے میں جائیں۔ اگر آپ کے اندر روحانیت میں آپ نے اپنی اضافہ کرنا ہے، رمضان سے پہلے رمضان کے لیے روحانی طور پر، ذہنی طور پر آپ نے خود کو تیار کرنا ہے تو آپ 2 نفل ادا کریں رمضان سے پہلے اور آپ سجدے میں جا کے اپنے رب کا شکر ادا کریں نہایت عاجزی انکساری کے ساتھ کہ اس نے آپ کو ایک اور موقع دیا، رمضان کا ایک اور مہینہ آپ کو دیکھنا نصیب کیا، اور ساتھ ہی آپ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے اور بھی رمضان نصیب کرے، اس کے روزے رکھنا نصیب کرے صحت و تندرستی والی زندگی کے ساتھ، اور ساتھ ہی آپ دعا کریں کہ اللہ اس مبارک مہینے کی رحمتوں برکتوں سے آپ کو زیادہ سے زیادہ فیضیاب کریں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے، آپ کی روح کو پاکیزہ کرے، آپ کے دل کو پاکیزہ کرے۔ دوسرا پریکٹیکل طریقہ اپنی روحانیت میں اضافہ کرنے کا یہ ہے کہ میک اے پرومس ٹو یور سیلف، یعنی کہ آپ خود سے وعدہ کریں کہ اس رمضان آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گی۔ اگر اس سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھتی تھی تو آج سے ابھی سے ہی آپ سٹارٹ کریں، 5 وقت کی نماز کی عادت اپنے اندر آپ پیدا کریں۔ انشاءاللہ رمضان کے آتے آتے آپ عادت ہو جائیں گی 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، اور پھر رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ عبادات بچا لا سکیں گے، آپ کی روحانیت میں اس سے بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ کو توفیق دے نماز پڑھنے کی، اور آپ کی عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول کریں۔ اور دوسرا وعدہ آپ یہ کریں کہ آپ اس رمضان کے پورے روزے رکھیں گی، کیونکہ اس دفعہ تو موسم بھی ایسا ہے کہ اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بہت میرا دل دکھتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے وہ اپنے روزے نہیں رکھ رہے ہوتے، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ آپ کبھی بھی نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی اس لیے کہ تاکہ ہمارے اندر صبر پیدا ہو، ہمارے اندر برداشت پیدا ہو، دوسروں کے لیے احساس پیدا ہو۔ پھر اس طرح سے کیا فائدہ جب ہمیں احساس ہی نہ ہو کسی کا، جب ہمارے اندر برداشت ہی نہ ہو، ہمارے اندر صبر ہی پیدا نہ ہو، تو پھر ایسے روزوں کا فائدہ کیا ہے؟ ایسے ہی بھوکے پیاسے رہنے سے تو کوئی روزہ نہیں ہوتا نا۔ روزے کا مطلب بھوکے پیاسے رہنا نہیں ہے، اس کا مطلب اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا، اپنے اندر دوسروں کے لیے احساس پیدا کرنا، صبر اور برداشت پیدا کرنا۔ یہ ساری چیزیں جب تک ہمارے اندر رمضان کے روزوں کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتی نا، تو پھر ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یقین کرے بھوکے پیاسے رہنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہم نارملی بھی بہت دفعہ ہم کھائے پیے بغیر رہ لیتے ہیں پورا دن، اس میں کوئی روزے والی فضیلت ہمیں نہیں ملتی۔ بس آج سے ہی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ رمضان کے پورے روزے رکھیں گی، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ آپ کو ہمت دے، صبر دے، برداشت دے، اللہ آپ کے اندر اتنی توفیق پیدا کرے، طاقت پیدا کرے کہ آپ اس رمضان کے مہینے میں پورے روزے رکھ سکیں۔ اس کے بعد ایک تیسرا وعدہ آپ خود سے یہ کریں کہ آپ اس رمضان کم از کم زیادہ نہیں تو ایک قرآن پاک ضرور
آپ پڑھیں گی، یعنی کہ قرآن کے 30 پارے ہیں اور رمضان کے روزے بھی 30 ہی ہوتے ہیں، تو آپ ہر دن کے حساب سے اپنا ایک سورہ، ایک پارہ آپ ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ آپ اس دن آپ نے یہ والا پارہ کسی بھی صورت آپ نے پڑھنا ہے، آپ اس کے لیے ٹائم نکالیں اور بیٹھ کے پڑھیں اس کو، تو آپ کے 30 روزوں کے ساتھ ساتھ آپ کے 30 قرآن کے جو پارے ہیں وہ بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کا ایک قرآن مجید جو ہے نا بہت ہی آسانی سے آپ اسے پڑھ سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے آپ اپنے رب کو راضی کر سکتی ہیں، اپنی روحانیت میں اضافہ کر سکتی ہیں، بلکہ آج سے ہی آپ قرآن پاک پڑھنا سٹارٹ کریں رمضان کے لیے، تاکہ رمضان میں آپ کو زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، بس آپ تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور آپ کا ایک قرآن رمضان کے اینڈ تک ختم ہو۔ تو اس کے لیے آپ آج سے ہی وعدہ کریں اور آج سے ہی آپ قرآن مجید پڑھنا اپنا معمول بنا لیں، اور دن میں یا رات میں کوئی سا بھی ٹائم نکال کے آدھا گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے بھی آپ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں۔ تیسری چیز جو آپ نے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنی ہے، اپنی عبادات کی قبولیت کے لیے کرنی ہے، اپنے گناہ اللہ سے بخشوانے کے لیے کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں، یعنی کہ جس کسی نے بھی آپ کا دل دکھایا، آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کے ساتھ غلط کیا، جس نے بھی کیا، بس آپ یہ کہیں کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے نہیں بلکہ آپ کی رضا کے لیے، کیونکہ آپ کو معاف کرنے والا پسند ہے اور آپ خود بھی بڑے معاف کرنے والے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس لیے تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میں آپ کی رضا کے لیے اس بندے کو معاف کرتی ہوں۔ تو آپ بھی یقین کریں جب ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں نا تو اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ بس اللہ ہم سب کو توفیق دے اس پر عمل کرنے کی۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی یہ کر سکوں، کیونکہ سم ٹائمز نا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کو معاف کرنا، بہت دل دکھایا ہوتا ہے، بہت مطلب غلط کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے، تو جو ہے نا کوشش کریں کہ بس بلا دیں اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اللہ بھی آپ کو معاف کرے، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے اس بندے کو معاف کر دیا جس نے بھی میرے ساتھ ایسا کیا، غلط کیا، جو بھی کیا، تو بس آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میرے چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سارے اس رمضان کے صدقے میں معاف کر دیں، مجھے نیکی کی توفیق دیں، بس آپ اللہ سے یہ دعا کریں۔ اور آپ ساتھ ہی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، واقعی آپ کو اس سے معافی مانگنی چاہیے، تو آپ جا کے اس سے معافی مانگے، اس سے کوئی معافی مانگنے سے کوئی بندہ چھوٹا نہیں ہوتا، بس آپ اس سے معافی مانگیں اور اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ بھی آپ کو معاف کر دیں اور آپ خود بھی معاف کر دیں۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، ان کے ذریعے نا ہم اپنے دل کو پاک کر سکتے ہیں، اپنے ذہن کو پاک کر سکتے ہیں، اپنی روح کو پاکیزہ کرتے ہیں۔ اپنی روح کی پاکیزگی کے لیے، اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ان کے ذریعے ہم اپنے دل اور اپنی روح کو پاکیزہ کر سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ کہنے کو یہ بہت ہی سمپل سی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا جو فائدہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ایک بار یہ چیزیں کر کے دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ سکون ملے گا، آپ مینٹلی بھی فریش ہوں گے، آپ کا دماغ بھی بڑا، آپ کو جو ہے نا آپ بہت ہی پازیٹیو فیل کریں گی۔ فورتھ نمبر پہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ جب تک ہمارے ارد گرد ہمارا ماحول صاف نہیں ہوتا، ہم جسمانی طور پہ ہم خود کو پاکیزہ نہیں کرتے، ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بھی اتنا فریش فیل نہیں کرتا، ہمیں بڑی نیگیٹو وائبس آ رہی ہوتی ہیں، تو خود کو مینٹلی پازیٹیو رکھنے کے لیے، فریش رکھنے کے لیے اور عبادات کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صفائی اور پاکیزگی کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اس مہینے میں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ باوضو رہیں آپ، اور اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں۔ اپنی عبادات جب بھی آپ صاف ستھرے کپڑے پہنے، غسل کا اہتمام کریں، باوضو رہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے کچھ طریقے ہوتے ہیں پریکٹیکل، جو کہ ہماری روحانیت میں اضافہ کرتے ہیں، ہمارے ذہن کو صاف کرتے ہیں، ہمیں بڑی جو ہے نا پازیٹیو وائبس ان سے آتی، اس سے طرح کے اعمال سے ہمیں آتی ہیں۔ تو کوشش کریں یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے اپنی روحانیت میں آپ اضافہ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں استغفار کرنے کی، درود پاک آپ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے درود پاک استغفار کا ورد کیا کریں، اس سے جو ہے نا آپ کی روح جو ہے نا بہت زیادہ پاکیزہ رہتی ہے، آپ کے ذہن میں کوئی نیگیٹو چیز نہیں آتی، آپ کا دل بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو بہت زیادہ اجر بھی اس کا مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ اس طرح کی چیزیں بھی
اپنی روحانیت میں اضافہ کرنے کے لیے بس یہی چھوٹی چھوٹی کچھ پریکٹیکل طریقے ہوتے ہیں، ان پہ عمل کر کے نا ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ رب کے قریب کر سکتے ہیں۔